بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفات، اس کے مصنف ہیں مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری تعمد اللہ تعالی۔ پیج نمبر 301۔ ان سے اقرار کروایا، ایک ایک نبی کی امت سے اپنے اپنے نبی کا اقرار کروایا اور پھر اپنی ولایت کا اقرار کروایا، اور جنہوں نے وہاں اقرار کیا تھا یہاں بھی انہی کے کام آئی۔ اب یہ جو واقعہ اسی ماہ رمضان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، کہ جس وقت وفد آیا تھا مصر کا، کہ جس میں ابن ملجم ملعون آیا تھا، مصر میں سے آیا تھا نا جی، اس وفد میں یہ بھی آیا تھا، اور اس وفد کے ایک بندے نے اذان دی تھی نماز کے لیے۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو اذان دے رہا ہے یہ ملعون ہے۔ اسی بندے نے عرض کیا، سرکار علیہ السلام یہ بات کیسے ہے؟ اس بندے تک بھی یہ بات پہنچ گئی تو وہ بھی آیا اور اس نے عرض کیا، سرکار ہم تو آپ کی جماعت میں شامل ہیں۔ فرمایا، نہیں، تم ہماری جماعت میں شامل نہیں ہو۔ اس نے عرض کیا، سرکار میں تو اب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کی نصرت میں کھڑا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ سرکار نے فرمایا، جس وقت الست بربکم ہم نے کہا تھا تو تم نے اللہ کی گواہی دی تھی، نبوت کی گواہی بھی دی تھی، لیکن جس وقت ہماری ولایت کے اقرار کا وقت آیا تو اس وقت میں نے اس مجمع میں تمہاری آواز نہیں سنی۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہوئی امان، ہمیشہ ہوویں جوانیاں مانے تے خوشیاں دے تاج پاویں، چشم بدور۔ اس مجمع میں تمہاری، یعنی اس وقت پوری بنی آدم اقرار کر رہی ہے، اور لب و لہجہ تک یاد ہے کہ اس بندے نے نہیں کہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں اقرار کروایا، اور اقرار کروانے کے بعد پھر لباس انفاخیہ پہن کے صلب عالم ملک و ارواح میں سے بطن آدم کو زینت بخشی۔ اس وقت جناب آدم علیہ السلام کا مقام بطن کا ہے، نہ کہ صلب کا۔ بات سمجھ آئی؟ اور اس انداز میں کہ چونکہ جناب آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے، اور جس وقت جناب آدم علیہ السلام میں اس نور نے آ کے اپنی جلوہ آرائی کی ہے، تو اس طرح پھر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس حقیقت میں ہم نازل ہوئے ہیں اس کا سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے پیش نظر جس وقت داخل ہوئے ہیں جناب آدم علیہ السلام میں، تو یہ جملہ عالم موجود نے صرف ملکوت نے نہیں بلکہ ہر چیز نے سجدہ کیا ہے۔ مولا صاحب الزمان ہر دم ہووی امان، ہمیشہ ہوویں جوانیاں ماڑیں۔ یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، لہٰذا انہوں نے ہی سجدہ کیا ہوگا، تو اس طرح پھر باقی مخلوق کا سجدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے نا یہ سوال، کوئی بندہ کہہ تو سکتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا، اللہ نے تو ملکوت کو کہا تھا، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، پورے عالم موجود کو کہا تھا۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر یہ صرف ملکوت کا سجدہ تھا تو مجھے بتائیں کہ ابلیس مردود کیوں ہوا ہے؟ کیا وہ ملک تھا، فرشتہ تھا؟ نہیں، جب فرشتہ نہ تھا تو حکم تو فرشتوں کو ہے سجدہ کرنے کا، ابلیس کو کوئی اسپیشل کہا گیا تھا؟ سمجھ آئی؟ اس لیے عالم موجود کو حکم تھا کہ اس نور نے اب یہاں آ کے جناب آدم علیہ السلام کو زینت بخشی ہے، لہٰذا اب آپ پورا عالم موجود سجدہ کریں۔ حق مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان، چشم بدور۔ یہی میرا موضوع ہے۔ ابھی زیارت پاک میں پڑھا جا رہا تھا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخات والارحام المطہرات، اس سے کہیں کوئی غلط گمان نہ کرنے لگ جائے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ وہ اسلاب و ارحام ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو اسلاب شامخہ ہیں اور ارحام المطہرہ ہیں، نہ کہ وہ جنہیں یہ مولوی کہہ رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ مولا صاحب الزمان ہر دم ہو ایمان۔ اور یہ ہر ذات کو مخاطب کر کے زیارت الاربعین میں صفوان جمال کو سرکار نے فرمایا تھا، زیارت اربعین کا بھی یہی فکرہ ہے نا، تو اس کے ضمن میں یہی فرمایا گیا تھا کہ تم یہ اقرار کرو ہر ذات کے سامنے علیحدہ علیحدہ کہ اشہد انک کنت نورا،
آپ کی ذات پاک نور تھی، کہاں؟ فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ ان اسلاب شامخہ اور ان ارحام مطہرہ میں تیری ذات نور کی طرح مصروف سفر تھی اور مصروف سفر رہی ہے۔ اور اگلا فقرہ ہے وَلَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا، کہ ان مقامات پہ آپ کو جاہلیت کی نجاست نے مس بھی نہیں کیا۔ ایک لفظ ہے جہالت۔ جہالت ہوتا ہے لا علمی، جو علم کی ضد ہے۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہل۔ لیکن جاہلیت عرفان کی ضد ہے۔ عرفان کی ضد جاہلیت یعنی انکار ہے۔ سمجھ آئی کہ جن جن عوالم میں سے آپ کی ذات نے جن جن ارحام و اسلاب میں سفر کیا ہے، ان میں کہیں بھی آپ کو انکار کی نجاست نے مس نہیں کیا کہ کسی عالم نے آپ کا انکار کیا ہو، ہرگز نہیں۔ ہر چیز آپ کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ اگر اس کے ضمیر ہم عوالم کی طرف لے جائیں، بے انجاسہا کی، اس کی ضمیر اصل میں راجع ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر کی جائے تو اس صورت میں بھی یہی معنی نکلیں گے۔ کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ ہر عالم پست سے ہر عالم بالا زیادہ پاک ہوتا ہے۔ ہر عالم بالا کے سامنے ہر عالم پست ایک نجاست کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ اس سے طاہر ہے، وہ اس سے اور وہ اس سے اور وہ اس سے۔ تو اس لیے پھر یہاں اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کی ذات نے مرکزی ذات سے سفر شروع کیا تا ان کے بشریت کا جامہ پہنا۔ گویا نہ تو لاہوتیت کی نجاست نے آپ کو نجس کیا ہے اور نہ ہی بشریت نے آپ کو نجس کیا ہے۔ مولا صاحب الزمان اردم و یمان، چشم بدور چشم بدور چشم بدور۔ بشریت کی نجاست نے آپ کی حقیقت کو ٹچ ہی نہیں کیا، مس ہی نہیں کیا۔ سمجھ آئی؟ آپ ہر مقام پہ پاک و پاکیزہ رہے ہیں، یعنی یہ اقرار کروانا تھا۔ جس وقت ہم پہلے یہ زیارت پڑھتے تھے تو سچ پوچھیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جب میں اس فقرے پہ پہنچتا تھا تو اس فقرے کو پڑھتے ہوئے میں مستذب کا شکار ہو جاتا تھا۔ ڈاواں ڈول ہو جاتا تھا یہ فقرہ جب بھی پڑھا جاتا، کیونکہ ظاہراً جو تبادر ہوتا تھا، جو معنی و مفاہیم نظر آتے تھے، ان معنی و مفاہیم کی وجہ سے یہ شایان شان نظر نہیں آتا تھا۔ بس پھر چونکہ سامنے حکم آ جاتا کہ فرمایا جو ہے تو بس حق ہے، یہ جو معنی بھی ہیں اب وہ خود ہی جانے، کیونکہ ہم تو جو حکم فرما دیں وہی ٹھیک ہو۔ گویا جو فرماتے گئے ہیں یعنی جو وہ سب ٹھیک ہے، اور اس فرمان کے پیچھے جو راز ہیں وہ خود جانے۔ پھر میرے منعم حقیقی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے یہ حقیقت منکشف کی، تو پھر اس فکرے کا مزہ آیا کہ ہاں چلو اب ٹھیک ہے جی، مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان، چشم بدور ہمیشہ ہو میں بسم اللہ۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سرکار السید جعفر الزمان نقل بخاری تامل صلی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین عرفا سے پیش کیا ہے۔